بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو دا چینل صالحہ زون۔ ڈیئر آڈینس، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے، شکریہ۔ آج کی ویڈیو میں عشرہ رحمت اور ہمارے معمولات کے بارے میں بتایا جائے گا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک کا ابتدائی حصہ رحمت، درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ آتش دوزخ سے نجات ہے۔ یہ بابرکت اور باسعادت مہینہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے امت مسلمہ کے لیے عظیم نعمتوں میں سے ایک گراں قدر نعمت ہے۔ حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں کا علم ہو جائے تو میری امت تمنا کرتی ہے کہ پورا سال رمضان ہی ہو۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کو شروع سال سے آخر سال تک رمضان المبارک کی خاطر آراستہ کیا جاتا ہے اور خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے۔ پس جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مشیرہ ہے، جس کے جھونکوں کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے اور کواڑوں کے ہلکے بجنے لگتے ہیں، جس سے ایسی دل آویز سریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے اچھی آواز کبھی نہ سنی ہوگی۔ ایسے میں خوش نما آنکھوں والی حوریں اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے داروغے سے پوچھتی ہیں، یہ کیسی رات ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے۔ حوریں یہ منظر دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتی ہیں کہ اس مہینے میں ہمیں ان روزہ داروں سے جوڑ دیجیے۔ بس جو بندہ بھی رمضان کے روزے رکھتا ہے اسے خوشنما آنکھوں والی دو حوروں کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو 5 چیزیں رمضان المبارک میں خاص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ ایک یہ کہ ان کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ دوسری یہ کہ فرشتے ان روزہ داروں کے لیے افطار کے وقت تک دعا کرتے رہتے ہیں۔ تیسری یہ کہ رمضان میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ چوتھی یہ کہ جنت ہر روز ان روزہ داروں کے لیے سجائی جاتی ہے۔ پھر حق تعالی شانہ فرماتا ہے کہ قریب ہے میرے بندے، نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں۔ پانچویں یہ کہ رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ روزہ فرض عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اس سورہ بقرہ کی آیت کا ترجمہ ہے، یعنی روزے کا اصل مقصد متقی اور پرہیزگار بننا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو تقوی اختیار کرتے ہیں تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ویڈیو اگر آپ کو معلوماتی لگی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔